ٹرمپ کا ٹیرف، معاشی جنگ کا نیا محاذ، عالمی معیشت پر اثر پڑنا شروع، ایک فیصلے کے بے شمار اثرات۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ دنیا کی معیشت ایک نازک توازن پر قائم ہے، جہاں ایک بڑی طاقت کا کوئی بھی فیصلہ عالمی مالیاتی بازاروں میں زلزلہ برپا کر سکتا ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسے ہی ایک اقدام کے ذریعے عالمی تجارت کے ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے اپنی امریکہ فرسٹ پالیسی کو مزید سخت کرتے ہوئے مختلف ممالک پر تجارتی محصولات یعنی ٹیرف عائد کیے ہیں۔ اس فیصلے کے اثرات نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کی معیشت پر پڑنے شروع ہو گئے ہیں، جس سے ایک نیا اقتصادی بحران جنم لے سکتا ہے۔ ٹیرف ہوتا کیا ہے؟ ٹیرف دراصل وہ محصول یعنی ٹیکس ہے جو ایک ملک دوسرے ملک کی مصنوعات پر عائد کرتا ہے، تاکہ یا تو اپنے مقامی صنعت کاروں کو تحفظ دیا جائے یا پھر دوسرے ملک کو کسی مخصوص تجارتی پالیسی پر مجبور کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں درآمدی اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں، مقامی اشیاء کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن دوسری طرف بین الاقوامی تجارتی تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ ٹرمپ کا یہ جارحانہ قدم کیا معاشی جنگ کا آغاز ہے؟ ٹرمپ نے اپنے حالیہ فیصلے میں چین، کینیڈا، بھارت اور کئی یورپی ممالک سے درآمد کی جانے والی مصنوعات پر بھاری ٹیرف عائد کیے ہیں۔ ان کے بقول یہ اقدام امریکی صنعتوں کو بچانے کے لیے ضروری تھا، لیکن ناقدین کے مطابق یہ فیصلہ نہ صرف عالمی تجارت کو نقصان پہنچائے گا بلکہ خود امریکی معیشت کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوگا۔ ٹرمپ کے اعلان کے بعد چین اور کینیڈا نے بھی جوابی کارروائی کی ہے، جس سے امریکی مصنوعات پر بھاری محصولات لگا دیے گئے ہیں۔ چین نے امریکی مصنوعات پر 34% تک ٹیرف لگا دیا ہے، جبکہ کینیڈا نے بھی بڑے پیمانے پر اقدامات کیے ہیں۔ دیگر ممالک بھی اس فیصلے کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں اور ممکنہ طور پر امریکی مصنوعات پر جوابی محصولات عائد کر سکتے ہیں۔ بھارت بھی اس معاشی جنگ سے متاثر ہونے والے بڑے ممالک میں شامل ہے۔ امریکہ نے بھارتی مصنوعات پر جو اضافی ٹیرف عائد کیے ہیں، ان میں اسٹیل اور زرعی اشیاء شامل ہیں، جو ہندوستانی برآمدات کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر بھارت نے اس کا مؤثر جواب نہ دیا تو اس کے تجارتی خسارے میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف اقدامات کے اثرات عالمی مالیاتی منڈیوں پر نمایاں طور پر ظاہر ہونے لگے ہیں۔ چنانچہ عالمی حصص بازاروں میں غیر یقینی صورتحال دیکھنے میں آئی۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان پیدا ہوا اور ڈاؤ جونز یعنی S&P 500 میں نمایاں اتار چڑھاؤ آیا۔ سرمایہ کار اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ٹیرف نہ صرف مہنگائی میں اضافہ کریں گے بلکہ تجارتی شراکت داروں کی طرف سے جوابی اقدامات بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں، جو امریکی معیشت کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ دیگر ممالک کے حصص بازاروں پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یورپی اور ایشیائی مارکیٹس میں بھی مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ سرمایہ کار سونے جیسی محفوظ سرمایہ کاری کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کارپوریٹ منافع پر بھی ان ٹیرف کے اثرات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، جو آئندہ کچھ ہفتوں میں مزید واضح ہوں گے۔ یہ صورتحال نہ صرف عالمی تجارتی تعلقات پر تناؤ بڑھا رہی ہے بلکہ معیشت پر بھی اس کے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ غرض یہ معاشی جنگ کئی طرح کے نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ عالمی سطح پر مہنگائی میں اضافہ ہوگا، کمزور معیشتوں پر زیادہ دباؤ بڑھے گا، امریکی مصنوعات کی فروخت میں کمی ہوگی، بین الاقوامی منڈیوں میں عدم استحکام کا خطرہ ہے اور دنیا میں طاقت کا نیا توازن قائم ہوگا۔ ٹرمپ کا منصوبہ امریکہ کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ اگرچہ ٹرمپ اپنے اس اقدام کو امریکہ فرسٹ کی کامیابی قرار دے رہے ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے امریکی عوام پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ درآمدی اشیاء مہنگی ہونے سے امریکی صارفین کے اخراجات میں اضافہ ہوگا اور یقینی طور پر امریکہ کو بھی اپنے تجارتی شراکت داروں کی ناراضگی بھگتنی پڑے گی۔ عالمی برادری کیا کرے؟ دنیا بھر کے ممالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس معاملے کا بغور جائزہ لیں اور ایسے اقدامات کریں جن سے عالمی معاشی توازن بگڑنے سے بچایا جا سکے۔ تجارت ایک باہمی ضرورت ہے اور اگر اسے جنگ میں بدل دیا جائے تو اس کا نقصان سب کو ہوگا، حتیٰ کہ خود امریکہ کو بھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا اس نئے تجارتی بحران سے نکلنے کا کوئی حل تلاش کر پائے گی یا پھر ہم ایک بڑے اقتصادی طوفان کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ہوٹوں سے ہو کر جو دل تک جائے، ذائقے سے جس کے سب کا جی للچائے ہے، اگر یہ ممکن کوالٹی کے ساتھ فینسی آئس کریم کی ہو پھر کیا بات۔ اپنی ریمارکیبل سکسیس کو نظر میں رکھتے ہوئے اب فینسی آئس کریم نے پہلی بار شہر حیدرآباد میں کچھ نیا کرنے کی ٹھانی ہے، یعنی کوالٹی، کوانٹیٹی اور ویرائٹی کا زبردست کمبینیشن، وہ بھی انتہائی کفایتی داموں پر۔ آئس کریمز کے ایسے ریٹس جو شاید ہی کوئی پارلر پر دستیاب ہو۔
बेहतरीन एम्बियंस के साथ फैमिली सेक्शंस भी अवेलेबल हैं। हमारा मकसद कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हर किस्म की पार्टी के ऑर्डर्स के लिए बेहद मुफीद और क्यों ना हो हमारा प्रोडक्ट ISO सर्टिफाइड जो ठहरा। यू कैन फाइंड आवर पार्लर्स एट याकुतपुरा, दिलसुख नगर, फतेह दरवाजा एंड मेहदीपट्टनम। फैंसी आइसक्रीम हैदराबाद। अब आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। तमिलनाडु के वज़ीर आला और DMK के सदर MK स्टैलिन ने ऐलान किया है कि उनकी जमात वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करेगी। ये ऐलान जुमेरात के रोज़ उस वक्त किया गया जब DMK की इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली ने इस बिल के खिलाफ एहतजाजन सियाह बैजेस लगाकर रियासती असम्बली में शिरकत की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अरकान असम्बली ने MK स्टैलिन की तकरीर के दौरान वॉकआउट किया। लोकसभा में जुमेरात को 12 घंटे तवील बहस के बाद वक्फ तरमीमी बिल को 288 वोटों के साथ मंजूर कर लिया गया, जबकि इसके खिलाफ 232 वोट डाले गए। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए MK स्टैलिन ने कहा, हिंदुस्तान की बेशतर सियासी जमातों ने इस बिल की मुखालफत की है, उसके बावजूद इसे पार्लियामेंट में मंजूर कर लेना काबिल मजम्मत है। अगरचे बिल पास हो चुका है, लेकिन हमें मुखालफत में डाले गए वोटों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा कदम है जो मुल्क में फ़िरक़ावाराना हमआहंगी को मुतासिर कर सकता है। मैं इस ऐवान में वाज़ेह करना चाहता हूँ कि DMK इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। MK स्टालिन का ये इक़दाम न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि मुल्क की दीगर अपोजिशन जमातों और रियासती हुकूमतों के लिए भी एक मिसाल है कि वो दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के तकाज़े पूरे करें। जमहूरी अक़दार का तकाज़ा ये है कि अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, ख़ासतौर पर ऐसे मौक़े पर जब पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत का सहारा लेकर किसी मखसूस तबके के मफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही हो। स्टैलिन ने न सिर्फ रस्मी एहतजाज पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि वो कानूनी चाराजोई का रास्ता इख्तियार करने के लिए पुरअज़्म हैं, जो इस बात का इशारा है कि आईनी हुकूक़ के दिफा के लिए महज बयानात काफ़ी नहीं, बल्कि अमली इक़दामात ज़रूरी हैं। बुध के रोज़ MK स्टैलिन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखकर मुतालबा किया था कि मरकज़ी हुकूमत इस बिल को मुकम्मल तौर पर वापस ले। उन्होंने अपने ख़त में लिखा था, वक्फ एक्ट 1995 में तजवीज़ करदा तरामीम अक़लियतों को हासिल आइनी तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज करती हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के मफादात को सख्त नुकसान पहुँचाने का सबब बनेंगी। ये बिल सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जमहूरी अक़दार के लिए भी एक सवालिया निशान है। अगर हुकूमत इसी तर्ज़ अमल पर गामज़न रही और आइनी हुकूक़ को नज़रअंदाज करके फ़ैसले मुसल्लत किए जाते रहे तो अक़लियतों का एतमाद मजरूह होगा और जमहूरी निज़ाम की बुनियादें कमज़ोर पड़ेंगी। मुल्क की दीगर रियासती हुकूमतों और अपोजिशन जमातों के लिए ये वक्त फ़ैसला कुन है कि वो महज रस्मी बयानात से आगे बढ़कर अमली इक़दामात करें। दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ का तकाज़ा यही है कि अक़लियतों के हुकूक़ के दिफा में न सिर्फ आवाज़ बुलंद की जाए बल्कि कानूनी और सियासी सतह पर हर मुमकिन मुज़ाहमत की जाए। MK स्टैलिन का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला इस सिलसिले में एक काबिल तक़लीद मिसाल है, जिसे दीगर रियासतों और अपोजिशन जमातों को भी अपनाना चाहिए ताकि जमहूरी अक़दार और आइनी हुकूक़ की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।